قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والو، اے کفر کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، میں پرستش نہیں کرتا، میں پوجا نہیں کرتا، ما تعبدون اس کی جسے تم پوجتے ہو۔ کہہ دیجئے اے کفر کرنے والو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں پوجا نہیں کرتا اس کی جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجتے ہو اس کو جس کو میں پوجتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں اتری ہے، یہ مکی سورہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور اس دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا اور پرستش کے لائق صرف ایک اللہ۔ ہم سے پہلے بھی ہم نے بے شمار انبیاء بھیجے ہیں اور سب کا یہی دین تھا۔ جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، سب اسی بات کی دعوت لے کر کے آئے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا سسٹم چلانے والا اور عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہے، بندے کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی کسی بھی اینگل سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا برابر اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ سب کی یہی دعوت تھی۔ اس دعوت کے آخری رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت لوگوں کو دی، عام اعلان ہونے لگا دھیرے دھیرے۔ جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے اسلام قبول کر رہے تھے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو قبول کر رہے تھے، حضور پہ ایمان لا رہے تھے۔ ایمان لانے کے بعد اب مکہ میں حالات دھیرے دھیرے مسلمانوں کے لیے بگڑنے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگوں نے ستانا شروع کیا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی ستانا شروع کیا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو ہم سب کچھ مان لیں گے، آپ کو ہم سب کچھ مان لیں گے، بس ایک کام کیجئے کہ جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت چھوڑ دیجئے۔ بہت سارا کی کوششیں کی۔ ایک کوشش وہ بھی تھی کہ سب لوگ جمع ہو کر کے سردار لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ مکہ کا جو بڑا معزز قبیلہ، معزز گھرانہ، عزت والا گھرانہ جس کی سارے لوگ تعظیم کرتے تھے، وہ قریش گھرانہ تھا۔ اس میں ایک بڑا مرتبہ تھا حضرت ابو طالب کا، حضرت ابو طالب کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اپنے، ان کا بڑا مرتبہ تھا، انہی کی تعبیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات بعض طرح کے ستانے میں لوگ احتیاط کرتے تھے حضرت ابو طالب کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے معزز خاندان سے ہیں، معزز قبیلے سے، ہم لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور بسا اوقات آپ کی وجہ سے آپ کے بھتیجے کو ہم لوگ کچھ نہیں کہتے، حالانکہ سب کچھ کہہ رہے تھے، ہر طرح سے ستا رہے تھے، لیکن اپنی بات رکھنے کے لیے آئے تو کہہ رہے کہ آپ کا ہم لحاظ کرتے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ اور بھی برا معاملہ ہم کرتے، یہ صرف آپ کا لحاظ ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی قدر ہے، ہم لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے کہ وہ جس طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ کام چھوڑ دیں۔ اگر ایسا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو جائے،
تو ہم سب لوگ ان کو اپنا سردار مانتے ہیں اور ہر طرح کا مال انہیں دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کی اگر خواہش ہو کہ اس عرب کی سرزمین کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ان کے نکاح میں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم لوگ انتظام کر کے وہ بھی کام کر دیں گے۔ ایک ساری چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے پیچھے آ جائیں۔ ہر اینگل سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بدن میں بھی اب اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یہ لوگ آئے تھے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ہلکی سی نرمی جب ابو طالب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ یہ سرداروں کے تعلق سے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں، مجھ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کہا کہ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا ذکر ہے، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر کے رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دے، جو کہ ناممکن ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ یہ اور سرداری فلاں ڈھکا، یہ وہ ناممکن چیز کو بھی ممکن کر کے اگر دکھا دیں پھر بھی مجھ کو کہے کہ میں یہ کام نہ کروں، تو چونکہ اللہ نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے میں اس سے باز نہیں آؤں گا، چاہے اس کے لیے جو کچھ ان کو کرنا پڑے وہ اپنا کرے، لیکن میں اس عمل سے باز نہیں آؤں گا۔ دو ٹوک فیصلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں ایک طریقہ یہ تھا، کیا تھا؟ چند سردار جمع ہوئے، جمع ہو کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے جو دعوت دی ہے لوگوں کو، جس طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس سے تو پورے مکہ میں فساد پھیل گیا ہے۔ باپ الگ ہو گیا، بیٹا الگ ہو گیا، بیوی الگ، شوہر الگ، بھائی الگ، بہن الگ، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پہ فساد نہ ہو، اس طرح کے افراتفری نہ ہو، سب لوگ مل جل کر کے رہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کس بات پہ کروانے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو، ہم لوگ 1 سال کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے، سب کو پیدا کرنے والا ایک، سب کا مالک ایک، پرستش پوجا عبادت بھی صرف اس کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے، ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں 1 سال کے لیے۔ ہم سب لوگ مکہ کے سارے لوگ 1 سال جس خدا کے طرف آپ بلا رہے ہیں اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد پورا 1 سال جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں ویسے 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ کمپرمائز، صلح، کہ ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں اور آپ ہماری یہ بات مان لیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اسی تعلق سے پھر یہ پوری سورہ اتری کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کفر کرنے والوں، میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور چیز ہے، مکہ کے جو لوگ تھے ان کا بھی ماننا تھا کہ سب کا مالک ایک ہے۔ عمومی طور پہ یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھی ہوئی چیزیں ہیں، چونکہ فطری طور پہ ہے، یہاں بھی سب کی زبان پہ یہی چڑھی ہوئی ہے۔ ہر جگہ گاڑی پہ، پیچھے پوسٹر پہ، جگہ جگہ یہ لکھا رہتا ہے سب کا مالک ایک، سب کو پیدا کرنے والا ایک، سب کو روزی دینے والا ایک، سب کو مشکلوں سے نکالنے والا ایک، ہر طرح کی چیزیں کرنے والا ایک۔ تو عبادت بھی صرف اسی ایک کی ہونی چاہیے، عبادت بھی صرف اسی ایک کی ہونی چاہیے، لیکن کہتے تو تھے کہ سب کا مالک ایک۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، جب آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور ان کا طریقہ تھا کہ جب سفر پہ نکلتے تھے اور ریگستان کی وجہ سے کبھی کبھی طوفان آتا تھا اور اس زمانے میں باڑھ بھی آتا تھا، تو جب مصیبتیں بڑی آتی تھی تو جن جن کی پرستش کرتے ہوتے تھے سب کو بھول جاتے تھے اور اس وقت کہتے تھے اللہ اس مصیبت سے تو بچا، اس وقت کہتے تھے اللہ اس مصیبت سے تو بچا۔
تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن بات جب عبادت کی آتی تھی تو دوسرے کو شریک کر لیتے تھے، دوسرے کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنا معبود مان رہے ہیں، اپنا خالق مان رہے ہیں، اپنا روزی دینے والا مان رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہ کریں۔ تو یہ ہے اللہ کا ماننا۔ لیکن کر کیا رہے تھے؟ عبادت کسی اور کی کر رہے تھے۔ تو یہ صحیح طریقے سے اللہ کو ماننا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ اے کفر کرنے والو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ سب کا مالک ایک کہنے کے لیے ہے، بات عبادت کی آئی، بات پوجا کی آئی، بات پرستش کی آئی تو تم تو کہیں اور سر جھکا دیے، تم تو کہیں اور سر جھکا دیے۔ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں اپنا خالق مانتا ہوں، جس کو اپنا رازق مانتا ہوں، جس کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ میں تو اسی کو خالق مالک سب کچھ جانا، اسی کی عبادت کر رہا ہوں۔ تم کہہ تو رہے ہو زبان سے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، روزی اللہ دیتا ہے، سب کچھ کرتا اللہ ہے، لیکن بات جب پوجا کی آتی ہے تو تم کہیں اور جھک جاتے ہو۔ تو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم تو عبادت کر نہیں رہے ہو۔ اور نہ یہ یاد رکھو کہ یہ مختلف اینگل سے جو مجھے تم کہہ رہے ہو کہ یہ دعوت چھوڑ دیجئے اور اس طرح کر لیجئے اور اس طرح صلح کر لیجئے کہ ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، تو یہ ہمارا صاف اعلان سن لو، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّم، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں آنے والے وقتوں میں اس کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ یہ ہم سے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے عبادت کے لیے جھکے، کسی اور کا سجدہ کرے، کسی اور کی پوجا کرے، کسی اور کی پرستش کرے۔ یہ کام نہیں ہونے والا ہے۔ اور تمہاری جو ابھی حالت ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ کیونکہ تم بضد ہو کس بات پہ کہ ایک سال کے بعد پھر پلٹ جانا ہے، ایک سال کے بعد پھر پلٹ کر کے انہی معبودان باطل کی پھر عبادت کرنی ہے، تو تم کہاں عبادت کرنے والے ہوئے؟ اس کے بعد یہ دو ٹوک اعلان سنانے کے بعد کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہ تھا اس سورہ کا پس منظر کہ کس طریقے سے پورا بیک گراؤنڈ بنا۔ اس طرح کے مطالبات ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ ہر زمانے میں جو اہل کفر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایشور واد کے ماننے والوں کو کسی طریقے سے موڑ کر کے دوسری طرف لائی جائے، ان کو دوسری طرف گھمایا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے طور پہ کیا کریں گے نہیں کریں گے یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ جانیں، لیکن ہم اس چیز میں کسی بھی اینگل سے شریک نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ جس کو ہم نے رب مانا ہے، جس کو خدا مانا ہے، اور مانا کیا وہ حقیقت میں خدا ہے ہی، وہ حقیقت میں خدا ہے ہی، تو ہمارا تعلق اس سے صرف ان زبان سے کہنے تک نہیں ہے، ہماری ہر حرکت کا تعلق جو عبادت بن سکتی ہے، پوجا بن سکتی ہے، پرستش بن سکتی ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اسی سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا۔ ہم ہر چیز میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ بیمار پڑیں گے ہم آپ کے علاج کروائیں گے، آپ بھوکے رہیں گے ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھوا پا رہے ہیں، غریبی کی وجہ سے ضرورت محسوس کرتے ہیں، سماج کا آپ فرد ہیں، انسانیت کے ناطے ہم آپ کے بچوں کے تعلیم کا انتظام کریں گے، ہاسپٹل کا انتظام کریں گے، ہر جگہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بات جب آ جائے گی پوجا کرنے کی، بات آ جائے گی عبادت کرنے کی، بات آ جائے گی پرستش کرنے کی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے، اس مالک کو چھوڑ کے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو پھر اس کے لیے ہم کسی اینگل سے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کا یہ ماننا ہے۔